نہیں چھوڑنا، تنہا نہیں چھوڑنا۔ قال انا قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور پھر جاتے ہوئے دو باتیں فرمائیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا۔ آپ کے ایئر فورس میں اللہ کرے گا بہت سارے نمازی ہوں گے، لیکن پورا پاکستان بار بار پھر کے 10 سے 15% سے زیادہ نمازی نہیں، مرد عورتوں میں 80-90% نماز چھوڑ چکے ہیں۔ اب ان کا الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں پر رحم کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی پر زیادتی نہ کرنا۔ آخری وصیت آپ کی تھی ایک نماز کے بارے میں اور ایک حقوق العباد کے بارے میں، کہ اللہ کے غریب بندوں پر رحم کرنا اور ایک نماز نہ چھوڑنا۔ اور پھر آخری الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ یہ کہتے 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 آپ نے کہا اللہم الرفیق الاعلی، میرے مولا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ روح قبض ہوگی اور آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ جاتے ہوئے بھی امت کو وصیت فرمائی کہ نماز نہ چھوڑو۔ اور میدان محشر میں سب سے خوفناک ٹائم وہ ہوگا جب جہنم کو لایا جائے کہ اس کے لاکھوں لگامیں ہوں گی، ہر لگام پہ کروڑوں فرشتے ہوں گے، وہ چیخ رہی ہوگی، پھٹ رہی ہوگی، اور ایک زوردار دھماکہ ہوگا اس جہنم کی آگ میں۔ اس دھماکے کو سن کر سارے میدان حشر کے انسان، جنات، مرد، عورت، فرشتے، نبی زمین پر گریں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا اللہ جان بچا لے، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ جان بچا لے، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ جان بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ طارق جمیل اور زینب خدیجہ کو کون یاد ہوگا؟ میری جان، میری جان۔ اتنے میں ایک آواز آئی، یہ مجلس ہے، یہ محفل ہے، یہ طارق جمیل ہے، یہ ایئر فورس ہے، میری بات اپنے لکھ لو، یہ سنو گے، سنو گے۔ ایک آواز آئی، وہ نفسی نفسی کے ہنگامے پر چھا جائے گی، یا رب امتی امتی، آواز آئی، یا رب امتی امتی۔ جیسے ابھی میری آواز آپ پہ چھا چکی ہے، تو ایک آواز ہے کہ یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ کون ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ ہر کوئی تو نفسی نفسی کہہ رہا ہے، یہ کون ہے امتی امتی کہنے والا؟ نظریں طواف کریں گی اور نظر آئے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ اٹھے ہوئے، چولی پھیلی ہوئی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ کون سی امت؟ جنہوں نے سود کے بازار کرم کر، جنہوں نے فحاشی کے اڈوں کو کاروبار بننا کیا، جنہوں نے ٹکے ٹکے پر انسانوں کے خون بہا، جنہوں نے عزتوں کو سر بازار نیلام کر چند دن کے اقتدار کے لیے خیرت کے جنازے نکالتے، عزت و حرمتوں کو پامال کر دیا، انسانیت کی آبا کو تار کر دیا۔ امت، میرے نبی کہتے تباہ ہو جاؤ بدبختو، تم نے میری شریعت کو تباہ و برباد کیا۔ میری امت، میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ سارے نبیوں کی پکار ہے میری جان، اور ایک ہستی کی پکار ہے میری امت، میری امت، میری امت۔ کبھی نے ان کو بھی دیکھا ہوتا یہ کون ہے، یہ کیسے ہیں، یہ کیا ہے، زندگی کیا ہے، کردار کیا ہے، سیرت کیا ہے، انداز کیا ہے۔ اتنی عظیم ہستی ہمارے نبی، اور آج کسی کے پاس 10 منٹ نہیں ہے کہ ان کو دیکھ کے پڑھ لے کیسے تھے میرے نبی۔ قرآن جیسا عظیم پیغام گھر میں موجود ہے، 10 منٹ نکال کے دیکھ لو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی کی کیا شفقت ہے۔ کوئی نبی جاتے ہوئے امت کو سلام نہیں پیش کر کے گیا، میرے نبی دنیا سے جانے سے پہلے فرما گئے میرے بعد میری آنے والی امت کو میرا سلام کہہ دو، تو تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر گیا۔ اور اپنی امت کا ایسا خیال، ہفتے جمعرات کے دن نہیں، جانے میں 5 دن باقی تھے، اب پیر ہو گئے،
اتوار، ہفتہ، جمعرات، بدھ کے دن آپ نے 7 کنویں کے پانی سے غسل کیا اور پھر 2 آدمیوں کے سہارے پر علی اور عباس رضی اللہ عنہ آپ مسجد میں آئے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور کیا ہے لوگوں، میں ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو تو مجھ سے لے لو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو میں حاضر ہوں، میں نے کسی کو چھڑی ماری ہو میں حاضر ہوں، مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا۔ ایسی شفقت کون سا نبی ہے جو جاتے ہوئے اپنی امت کے لیے کر کے گیا؟ آپ دہراتے رہے، صحابہ روتے رہے، آپ دہراتے رہے، صحابہ روتے رہے، آپ نے مدد کے زور کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ آ کر بیٹھے، پھر فرمایا تو ایک بدو کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں۔ ہاں دینے ہوں گے، پر مجھے یاد نہیں، یاد تو دلا دو۔ کہا جی ایک فقیر آیا تھا تو آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تو دے دے میں تمہیں بعد میں دے دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا فضل حضرت عباس سے بیٹھو، یہ میرا قرضہ تیرے ذمہ ہے۔ میرے نبی کے گھر میں تو ایک چھٹانگ تیل نہیں تھا جس سے چراغ جل سکتا، تو فضل میرا یہ قرضہ تمہارے ذمہ ہے۔ میرے نبی کون تھے؟ میرے نبی کیا تھے؟ انہوں نے کیا کہا یہ تو بات کی بات ہے، وہ کون تھے پہلے یہ تو جانو، انہیں کون کہنے والا کون؟ کس اللہ نے کہا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ کس نبی نے کر کے دکھایا ہے یہ حلال ہے یہ حرام؟ تو ان کو کہنے والے کون؟ کس طرح میرے اللہ نے ان کو اپنے عزت بخشی، انسانیت کی معراج۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم کا مطلب ہے ایسا کوئی خوبصورت دکھاؤ، ایسا کوئی عالی اخلاق دکھاؤ، ایسی کوئی کامل شخصیت دکھاؤ جسے اللہ نے گھڑ کے بنایا ہو۔ فَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، میری آنکھ نے ایسا حسین کوئی نہیں دیکھا۔ کیسے حسین ہے؟ اطول من المربوع واقصر من المشطط، نہ اتنے لمبے کے بدصورت ہو جائیں نہ اتنے چھوٹے کے بے روب ہو جائیں۔ ایک کرامت ایسی تھی کہ لمبے سے لمبے قد والا آپ کے برابر کھڑا ہوتا تو آپ کا قد لمبا ہو جاتا، دوسرے کا چھوٹا ہو جاتا تھا۔ سر کیسا تھا؟ عدیم الہام، بڑا۔ بال کیسے تھے؟ رجل الشعر، نیم گھنگریالے۔ رنگ کیسا تھا؟ شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال۔ چہرہ کیسا تھا؟ یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا۔ ماتھا کیسا تھا؟ واسع الجبین، رمیں کیسی تھی؟ ازج الحواجب، گول ایسے بنی ہوئی، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے۔ ناک کیسا تھا؟ اقن العرنین، یہاں سے باریک، تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا۔ اشم لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور کا حالہ جگمگ کرتا تھا۔ گال کیسے تھے؟ سہل الخدین، ایسے گولائی میں، نہ پچکے نہ ابھرے، نہ چربی اور نہ کمزوری۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند اوپر تھا اور تمہارے نبی مسجد کے صحن میں تھے، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ آپ نے سرخ خریدار چادر اوڑی ہوئی تھی۔ آپ کی آنکھیں کیسی تھیں؟ اتعج، ابرج، احور، اشکل، احدر، انجل، یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی صفات ہیں، جس کا ایک ترجمہ ہے کہ کائنات میں ایسی آنکھ اللہ نے بنائی نہیں تھی کسی کی، سب سے حسین آنکھ تھی۔ آنکھوں کا حسن انسان کو کھینچ لیتا ہے۔ عرب کا سب سے لطیف شعر عرب کی شاعری میں، ان العیون التي في طرفها مرض يقتلن ولم يحيين قتلانا يسران كاللب حتى لا حراك به وانهن لاضعف الانسان ارقانا۔ اس میں آنکھ کی تعریف کی ہے شاعر نے، تو اس شعر کو عرب کی شاعری کا سب سے لطیف شعر کہا جاتا ہے کہ اس نے آنکھ کے حسن کو بیان کیا ہے۔ کائنات میں سب سے حسین آنکھ اللہ نے اپنے حبیب کی بنائی تھی، اور آپ شرم و حیا کی وجہ سے یوں دیکھتے تھے، آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے، ایسے دیکھتے۔ کبھی کبھی آنکھ اٹھاتے تو پھر کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے پہ نظر ڈال سکے، سوائے ابو بکر اور عمر کے، باقی سب ایسے ہو جاتے تھے۔
اس طرح آپ کی آنکھوں میں نور نکلتا تھا، اور راقت ثنایا مسکراتے تھے، دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا۔ فی عنقہ سطع سراہی دار گردن، فی لحیتہ کفافہ داڑھی کھنی، فی صوتہ سحر آواز میں جادو، سحر روح ہیبت، فی عینیہ دعج آنکھیں حسین و جمیل، لم تعبہ خجلہ پیٹ نکلا ہوا نہیں، ولم تجری بہ سعلہ سر کے بال ہلکے نہیں، وسیم قسیم حسن ایسا کہ جتنا دیکھو دل کرے دیکھنے کو، اور حسن ایسا کہ جدھر سے دیکھو حسن ہی حسن نظر آئے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم، سب کا قصب سیدھا بدن تھا، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، زندگی بھر کسی کو انگلی کا اشارہ نہیں کیا، ہمیشہ پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلاتے تھے، زندگی بھر مجلس میں پاؤں نہیں پھیلائے، ہمیشہ چوکڑی مار کر بیٹھتے تھے، جب کبھی حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے، یقلب کفہ، جب غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، یہ آپ کے غمگین سے، جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، جب آپ ناراض ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ تھی جو پھڑکتی تھی، اور اظہار ناراضگی کیسے تھا؟ آپ کا تو کورٹ مارشل ہو جاتا ہے، اظہار ناراضگی کیسے تھا کہ جب آپ کسی سے ناراض ہو گئے تو بس اتنا اظہار تھا، ادھر سے دیکھا ابو ہریرہ آ رہے ہیں، آپ ان سے ناراض ہیں، تو آپ نے دیکھا آ رہے ہیں تو آپ یوں ہو جاتے، یہ بڑی سے بڑی میرے نبی کی ناراضگی تھی۔ آپ حضرت انس پر ناراض ہیں تو وہ ادھر سے ان کو دیکھتے آپ یوں ہو جاتے تھے، وہ اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کا نبی ناراض ہے، اور کبھی زندگی پر اپنی وجہ سے کسی سے ناراض نہیں ہوئے۔ ناراضگی کی وجہ کو دین یا اس کی تربیت کا پہلو ہوتا تھا، کسی کا نام لے کر محفل میں اس کو برا نہیں کہتے تھے، کبھی کسی کا نام لے کر اس کا عیب نہیں بیان فرمایا، اور دوران گفتگو یا آپ کی بے ساختہ حرکت کی بیٹھے بیٹھے یوں کرتے رہتے تھے، یہ ہتھیلی انگوٹھا۔ اخلاق اتنے بلند تھے، کوئی ادھر سے پکارتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، کسی نے ادھر سے پکارا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے، مجھے تو کوئی بلائے گا تو میں تو اتنا نہیں کروں گی، لیکن جب میرے نبی کو کوئی دائیں سے یا رسول اللہ تو آپ دیکھو مجھے، آپ پورا ایسے بڑھتے تھے، کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ پورا ایسے بڑھتے تھے، پھر کہتے جی فرمائے، کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ پورا یوں بڑھ کر پھر کہتے جی فرمائیے، اذا التفت التفت جمیعا، کبھی ایسا نہیں کیا، کبھی ایسا نہیں کیا، پورا اس کی طرف مڑ کر کے کوئی آپ سے بات کرتا تو آپ کبھی نہیں کہتے تھے ہاں بھی ذرا بریف کرو، مختصر کرو، میں بہت مصروف ہوں، میٹنگ ہے، وہ جب تک لگا رہتا چپ کر کے سنتے رہتے، سنتے رہتے، سنتے رہتے، چال میں تیزی قدم چھوٹے، کبھی سلام میں کسی کو پہل نہیں کرنے دیا، ہمیشہ پہلے سلام کرتے، ہمیشہ پہلے سلام کرتے، اتنی بڑائی کے باوجود سلام میں پہل ہمیشہ میرے نبی نے کی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سلام میں آپ سے پہل کر گیا۔ میں آپ کو اپنے نبی کا ظاہر بتا رہا ہوں، میرے نبی ظاہر میں کتنے خوبصورت تھے کہ کیسا اللہ نے ان کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ ہم عائشہ فرماتی کہ میں وہ کپڑا سی رہی تھی سوئی کے ساتھ، سوئی گر گئی ہاتھوں سے، اب نیم اندھیرا کمرے میں سوئی نظر نہیں آ رہی، اتنے میں ہمارے نبی انٹر ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، اس سے اپنے سوئی کو لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ اپنی ذات میں کتنے حسین تھے، کتنے خوبصورت تھے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ اپنے خاندان میں کتنے عالی شان تھے کہ میرے نبی نے کہا اللہ نے تمام عرب کی انسانیت کی نسل کو نچوڑ کر عرب بنایا، پھر عرب کو نچوڑ کر مضر بنایا، پھر مضر کو نچوڑ کر قریش بنایا، پھر قریش کو نچوڑ کر ہاشم بنائے، پھر بنو ہاشم کو نچوڑ کر اللہ تعالیٰ نے میری ذات کا انتخاب کیا، میں سب سے عالی شان ہوں، سب سے عالی نسب ہوں۔ آپ کے باپ عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک کسی باپ نے بدکاری نہیں کی، کسی باپ کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں، سب شفاف، اور جس باپ کی پشت میں آپ شفٹ ہوتے تھے اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت ہاشم بازار میں جا رہے تھے، مدینہ میں ایک یہودی عورت نے دیکھا، یہود تو علم کو جاننے والے تھے، ہاشم ایک رات میرے ساتھ گزارو، تو ہاشم چھٹک گئے،
اس دور میں ایسی جہالت کے باوجود پاک دام نہیں تھی. میں نے کہا نہیں میں تو سردار آدمی ہوں, تم کیا کرے گی؟ وہیں حضرت ہاشم کی شادی ہوگی حضرت سلمہ کے ساتھ. چند دن وہ تو بازار میں وہی عورت مل گئی سامنے آتی ہوئی, اس کو روک لیا تو گناہ کی دعوت دے رہی تھی, نکاح کیوں نہیں کرتی ہو؟ اس نے یوں دیکھا, کہا ہاشم کیا سمجھتے ہو میں کوئی طوائف ہوں؟ میں بھی عزت دار ہوں, تیرے ماتھے پر نور نبوت تھا, وہ سلمہ لے گئی, کوئی ضرورت نہیں. پھر آپ کے والد کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے حضرت عبداللہ کے ساتھ کہ آپ بازار میں جا رہے تھے تو ایک عورت نے آپ کو دیکھ لیا, کہا عبداللہ تیری جان بچانے پہ 100 اونٹ خرچ ہوئے تھے, ایک رات میرے ساتھ گزار لے, 100 اونٹ دوں گی. آپ کی جان بچانے کے لیے 100 اونٹ کیسے خرچ ہوئے تھے؟ حضرت عبد المطلب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے جس کو بنو جرہم نے جاتے ہوئے بند کر دیا تھا, وہ 300 سال بند رہا, 300 سال بند رہا. تو کھدائی کرتے کرتے تھک گئے تو کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو, اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کروں. تو اللہ نے 15 دی, سب کو جمع کیا, اور میں نے ایک ذبح کرنا اللہ کے نام پہ, تیار ہو گئے تیار, یعنی میں قرآن ڈالا تو عبداللہ کا نام نکل آیا. ان کا ہاتھ پکڑا تو مکے میں شور مچ گیا, ہم تو یہ ظلم نہیں ہونے دیں, میں نے قسم کھائی کہ ان کا جو مرضی کیا ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں. چلو فیصلہ چلو قاضی کے پاس, تو قطبہ قاضی تھی, عورت تھی, اس کے پاس فیصلہ گیا. اس نے کہا تمہارے قتل کی قیمت کیا ہے؟ 10 اونٹ. کہا ایک پرچے پہ لکھو 10 اونٹ, ایک پرچے پہ لکھو عبداللہ, اور قرآ ڈالو اور پرچے اٹھاؤ. عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو, پھر نام نکلے 10 اونٹ اور بڑھا دو. جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے اونٹ بڑھاتے جاؤ, 10. جب اونٹوں کا نام نکلے اتنے اونٹ ذبح کر کے عبداللہ کی جان بچا. تو سورا مکہ حرم میں اکٹھا ہو, پرچی ڈالی, ایک میں 10 اونٹ, ایک پہ عبداللہ. جب پرچی اٹھائی عبد المطلب کو پرچی اٹھا رہے عبداللہ, تو 10 کے 20 کر دیے. پھر گرایا, پھر پرچی اٹھائی, پھر دیکھا عبداللہ, تو 10 کے 30 کر دیے. پھر پرچی گرائی, پھر اٹھایا, دیکھا عبداللہ 40, پھر عبداللہ 50, پھر عبداللہ 60, پھر عبداللہ 70, پھر عبداللہ 80, پھر عبداللہ 90, پھر عبداللہ 100. 100 اونٹ عبداللہ جب ہوا, اب جب پرچی ڈالی اور اوپر اٹھایا تو دیکھا تو 100 اونٹ. تو مکے والا نے ہو گیا کام, ایک دفعہ پھر گرائی, پھر اٹھائی 100 اونٹ, پھر گرائی 100 اونٹ. تو 3 دفعہ 100 جب نکلا تو عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور حضرت عبداللہ کی جان بچی. اس عورت نے کہا 100 اونٹ میں دیتی ہوں, ایک رات میرے ساتھ گزار. میں شریف زیادہ ہوں, میں یہ تصور نہیں کر سکتا. حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی, چند دن بعد وہ عورت بازار میں ملی تو اپنے دادے والی بات کہی, تو گناہ کی دعوت کیوں دیتی تھی, نکاح کرو. تو اس نے ایسے دیکھا, کہا عبداللہ تو کیا سمجھتا ہے میں بازاری عورت, عزت دار ہوں, تیرے ماتھے پر نور نبوت تھا, وہ آمنہ لے گئی, بس ختم. عالی نسب, آپ کے باپ عبداللہ سے آدم تک کہیں کسی جگہ پر کوئی بدکاری نہیں, اور جتنے ہیں سب فطرت اسلام پر ہیں. آزر کے بارے میں ایک قول ہے آپ کے چاچا ہیں, یہ قول زیادہ معتبر ہے, اور ایک قول ہے کہ آپ کے والد ہیں. لیکن مجھے دوسرا قول پسند ہے کہ میرے نبی کی نسل میں کوئی مشرک نہیں آنا چاہیے. جسے جو علماء یہ کہتے ہیں کہ آزر والد نہیں ہیں, آزر چاچا ہیں, یہ قول میرے دل کو زیادہ لگتا ہے. کیونکہ عربی میں چاچے کو بھی اب کہتے ہیں, دادے کو بھی اب کہتے ہیں, پردادے کو بھی اب کہتے ہیں, اور باپ کو عربی میں والد کا جو لفظ ہے وہ باپ کے لیے ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی بیت اللہ بنانے کے بعد, ربنا اغفر لی ولوالدی, تو یا اللہ مجھے اور میرے والدین کو معاف فرما. تو مشرک کے لیے دعا نہیں ہو سکتی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتاتی ہے کہ یہ پیچھے آزر نہیں ہے, پیچھے والد اور ہے, آزر چاچا ہے اور والد اور ہے, اس سے قرآن خاموش ہے. اور عقل یہ کہتی ہے کہ میرے نبی کی نسل میں کوئی مشرک نہیں آنا چاہیے. یہ ایسا پاکیزہ نسب اللہ تعالیٰ نے آپ کا تیار کیا ہے. لیکن تاریخ والے آزر میں لکھتے ہیں, تارک میں لکھتے ہیں,
تو عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جو نسب نامہ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن حموال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن ریسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامر بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا عالی نفیس خاندان اللہ نے نہیں پیدا کیا جس سے اپنے حبیب کا انتخاب فرمایا، اور ایسی عالی ذات اللہ نے کسی کو نہیں پیدا فرمایا۔ آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ کی آنکھ کھلی تو ام سلیم ایک پسینہ بہ رہا تھا گرمی، یہاں بوتل لگا کے بیٹھی ہوں۔ ارے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہیں آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں۔ یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے جب ہم اسے اکٹھا کر لیتے ہیں، اس کے پسینے کی خوشبو ایسی تھی وہ مشک سے زیادہ تھی۔ یہ اللہ نے ہمیں نبی دیے، قائد دیے، راہبر دیے، رسول دیے۔ یہ کون تھے، یہ کیسے تھے؟ میری 1.5 گھنٹے کی 1.25 گھنٹے کی بات میں صرف آپ کو تھوڑا سا ادھر متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ خود جستجو کریں کہ اللہ کیا ذات ہے اور اللہ کے حبیب کیا ہستی ہیں۔ اس کے بعد تو آپ کی بات کی قیمت آئی، اس کے بعد تو آپ کے دین کی قیمت آئی۔ میں اللہ کا دین پڑھنے کا ارادہ کیا، یعنی میں چاہتا ہوں میں اللہ اور اس کے رسول کو پہچانوں۔ میرے باپ نے کان سے پکڑ کے مجھے گھر سے نکال دیا، تو ملا پڑھنا نکل جا میرے گھروں۔ مسلمان، ایمان والا، نیک آدمی، لیکن نہ اللہ کا پورا تعارف ہے نہ اللہ کے نبی کا پورا تعارف ہے۔ ڈاکٹر کا تعارف ہے 11 سال کی عمر میں لاہور بھیج دیا، اور دین والے کا تعارف نہیں ہے تو خود گھر سے نکال دے کر نکل جا، میرے مولوی پڑھنا ہے تو میرے گھر نکل جا۔ 23 نومبر 1972 مجھے گھر سے نکال دیا۔ ہم اللہ اس کے نبی کو نہیں جانتے، چاہے وہ مشرق میں رہتا ہے، چاہے مغرب میں رہتا ہے، چاہے شمال میں رہتا ہے، الا قلیلا، بہت تھوڑے ہیں جنہیں اللہ اس کا رسول کا تعارف ہے۔ کہ اللہ اور اس کے حبیب کی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے پر اس کا تعارف ضروری ہے۔ میں نے تھوڑا سا سامنے کیا ہے، اب ایک بات میں صرف اپنے نبی کی بتا دیتا ہوں، جس کو میرے نبی نے یوں ہائی لائٹ کر کے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے انس میری ایک عظیم الشان سنت ہے۔ یہ داڑھی بھی سنت، یہ پگڑی بھی سنت، یہ سفید لباس بھی سنت، دائیں کروڑ پہ سونا بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت، مسواک بھی سنت ہے، شادی بھی سنت ہے۔ عظیم الشان سنت صرف ایک جگہ ہے، میرے بیٹے انس میری ایک عظیم الشان سنت، میری ایک عظیم الشان سنت کیا ہے میرے بیٹے؟ صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، اس دل میں کسی کے لیے نفرت نہ پالنا، یہ میری عظیم الشان سنت۔ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں، سنت۔ آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، سنت۔ آپ شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں، سنت۔ آپ نے اشراق پڑھے، سنت ہے۔ چاشت پڑھے، سنت ہے۔ اوابین پڑھے، سنت ہے۔ تہجد پڑھی، سنت ہے۔ عمرے کی 4 سنت ہے۔ عظیم الشان کسے کہا؟ کیا عجیب بات کہ میرے بیٹے انس دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل۔ میرے بیٹے زندگی بھر اس دل کو سب کی نفرت سے پاک کر کے رکھنا۔ سب مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا،
تقوی والا نہیں کہا، سب کی نفرت سے اس ٹکڑے کو پاک رکھنا، یہ میری عظیم الشان سنت ہے، اور جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی بنے گا۔ ایک سنت، اپنے دل کو سب کی نفرت سے صاف کر، اس کی تقویت کے لیے ایک حدیث اور سنت۔ آپ ایسے تشریف فرما ہیں، آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک انصاری صحابی انٹر ہوئے، داڑھی میں وضو کا پانی، ہاتھ میں جوتا۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، وہی آدمی، داڑھی کا پانی، وضو کا پانی داڑھی میں اور ہاتھ میں جوتا۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، وہی آدمی 3 دن مسلسل ایک حلیہ، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی۔ اس محفل میں ایک صحابی، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر، یہ 1,24,000 صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والا شخص ہے، ساری رات تہجد، سارا دن روزہ، دن رات میں ایک ختم قرآن، یہ ان کا ساری زندگی کا عمل رہا، ناممکن سی چیز۔ اور اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو بلا کے ڈانٹ کے کہا، ایک دن روزہ رکھو گے، ایک دن چھوڑو، اور 3 دن سے پہلے قرآن نہیں ختم کرو۔ تو اللہ کے نبی کے اصرار پر ذرا پیچھے ہٹے، ورنہ اپنی جولانی کیا تھی، ساری رات قیام، سارا دن روزہ، اور دن رات میں یہ ختم قرآن۔ ان کو خیال ہے 3 دن ان بزرگوں کو جنت کی بشارت ملی ہے، یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتی ہے۔ 24 گھنٹے کا گراف تو سارا میں نے پر کر دیا ٹائم ٹیبل، تو ان کے پاس 25واں گھنٹہ کیا ہے، ان کے پاس میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس پہنچ، یعنی کہ ذرا ادھیڑ عمر تھے، چچا گھر سے ابا جان کچھ ناراض ہو گئے ہیں، تو میں 2-3 دن آپ کے پاس گزار دوں؟ ہاں 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 بتائیے آگے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب یہ دونوں کمرے میں لیٹنے لگے تو عبداللہ بن عمر نے جلد سے چادر اوپر اوڑھی اور اتنا سا سراخ کر کے دیکھنے لگے کہ اب یہ بزرگ کیا کریں گے، ساری رات ایک سجدے میں گزاریں گے، یا ساری رات ایک رکوع میں گزاریں گے، یا ساری رات قیام میں گزاریں گے، یا ساری رات آہیں بھرتے ہچکیاں روتے گزاریں گے، کیا کریں گے؟ تو بزرگ آئے، اللہم بسمک اموت و احیا، سونے کی دعا پڑھی، او گئے، فجر کی اذان پہ اٹھے، تو پریشان ہو گئے، یہ کیا ساری رات سوتے گزارا، چکر جنت کہاں سے مل گئی؟ نہیں سمجھ میں آیا، کل دیکھوں گا کیا کرتے ہیں، شاید کل کوئی ایسا عمل دکھائیں جو میرے پاس کوئی نہیں۔ اگلی رات آئی، جب اسے چادر اوپر اڑی، وہ بزرگ گئے، پھر لمبی تان کے سوئے اور فجر کی اذان پہ اٹھے۔ یا اللہ یہ کیا چکر ہے، نبی کی بات تو حق ہے پر تو کرتا ہی کچھ نہیں، جنت کتوں لگ گئی۔ انہوں نے کہا ایک رات اور دیکھوں۔ یہ وہ دور تھا جب منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے، اور یہ جنت کی بشارت میں، ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، قرآن کیا ہے، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن یہ ایسے متعین کرتے وہ چند ہیں، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، ایسے نام لے کر چند، بلال جنت میں تیرے قدموں کی آواز سنتا ہوں، جب میں جنت میں جاتا ہوں تو مجھ سے آگے آگے چلا ہوتا ہے، نام لے کر جنتی چند لوگ ہیں۔ تو ان میں ایک یہ ہیں، 2 دن گزر چکے ہیں، وہ 2 نفل نہیں اٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ان کا چلو ایک رات میں اور ایک نماز، ایک کی چکر ہے۔ اگلی رات پھر پڑے ہوئے ایسے دیکھو، وہ پھر آئے، انہوں نے پڑھی علامہ بسمک اموت و احیا، ہو گئے، جب فجر کی اذان پہ اٹھے، پھر وہ نہیں رہ سکے، کہنے گئے چاچا میرے سمجھوں گل پایا ہے، 3 دن تینوں اللہ کا نبی آندر ہے، جنتی یار، تیرے کو تو 2 نفل کوئی نہیں ہے کی، تیرے کو کیا کرتے ہو، سارے رات سوتے رہتے ہو، اور 3 دن میں سنتا رہا ہوں جنتی جنتی جنتی، کیا کرتے ہو؟ بتیجے یہی کرتا ہوں جو دیکھ رہے ہو، میرے پاس تو کچھ
اب نہ نبی کی بات کو جھٹلا سکتے ہیں اور نہ خود مطمئن ہو پا رہے ہیں کہ جس دور میں منافق تہجد نہ چھوڑے، اس دور میں اتنا بڑا بشارت والا آدمی ساری رات سوتا اور فجر کی نماز پڑھتا ہے. کہنے لگے چلو ٹھیک، ایسے ٹھنڈے سے چلو ٹھیک. دروازے تک گئے تو انہوں نے کہا بھتیجے ذرا ذرا، اور تمہیں اندر کی بات بتاتا ہوں. میں نے پہلے آپ کو حدیث بتائی تھی کہ میرے نبی نے کہا میری عظیم الشان سنت ہے کہ اس کو سب کی نفرت سے دھو، سب ہندو سکھ عیسائی دہریہ مشرک مومن موحد سب اس کو سب کی نفرت سے دھو دے. یہ میری عظیم الشان سنت ہے. داڑھی کو عظیم الشان نہیں کہا، پگڑی کو عظیم الشان نہیں کہا، مسواک کو عظیم الشان نہیں کہا، شادی کو عظیم الشان نہیں کہا. نتیجے آجا تینوں اندر دی گل دسا، اور یہاں دل پہ ہاتھ رکھا، کہنے گے یہ جو ہے نا، یہ اس میں دنیا کے کسی انسان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. میرا دل سب سے صاف، اور میرا اللہ کسی کو جب کوئی نعمت دیتا ہے مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی. اب آپ ان کا رسپانس دیکھیے گا، باڈی رسپانس. کتنے بڑے آدمی ہیں، ساری رات تہجد، سارا دن روزہ، ایک ختم قرآن دن رات میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجبور کرنے پر تھوڑا پیچھے ہٹے کہ 3 دن میں ختم قرآن، 1 دن روزہ، 1 دن چھٹی. کہنے لگے ہوا یہ ہے اس نے آپ کو زندہ جنتی بنا دیا ہے. اور اگلی بات، پر یہ کرے گا کون؟ یہ کہنے لگے پر یہ کرے گا کون؟ یہ کرے گا کون؟ آج میں آپ کو صرف نبی کا ایک طریقہ بتا کہ اس دل کو سب سے صاف کرتا، سب کی نفرت اس سے نکالتا، سب کا بغض اس سے نکالتا، سب کے بارے میں کھوٹ نکالتا. آپ کے یہاں کہ پورے ہمارے ماحول میں کچھ آگے پڑ جائے تو اس کو ٹانگیں کھینچنا، اس سے حسد کرنا، اس سے بغض رکھنا، کوئی کسی بھی رینک میں آگے بڑھ جائے اور تھوڑی سی رنجش پر دل میں غم پال لینا، دل میں غصہ پال لینا کہ اس کو دھو دو، اس کو دھو دو، اس کو دھو دو. یہ اللہ کے محبوب کی عظیم الشان سنت ہے. اور جو اس سنت سے پیار کرے گا، اللہ کے نبی سے پیار کرے گا، جو اللہ کے نبی سے پیار کرے گا، جنت میں اللہ کا ساتھی ہوگا. تو میں نے 2 حدیثوں کے ساتھ اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. ایک اور ساتھ کر دوں تو پورے دین کا خلاصہ سامنے آ جائے گا کہ اے معاذ تمہیں میں دین کا خلاصہ بتاؤں. اللہ انبیاء کا بے میلا کے ہاتھ کلے جی بتائیں. پھر کہا معاذ میں تمہیں دین کی فاؤنڈیشن بتاؤں. پھر کہا تمہیں دین کا پلر بتاؤں. پھر کہا یہ دین کی چھت اللہ انبیاء کا برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ. دین کا خلاصہ بتاؤں، دین کی چھت بتاؤں، دین کا پلر بتاؤں، دین کی بنیاد بتاؤں. 4 تعبیرات. کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں، ضرور بتائیں. تو آپ مجھے دیکھیں، آپ نے یوں کیا. معاذ اس زبان کو قابو میں رکھیں، اس زبان کو قابو میں رکھیں. سارے دین کا خلاصہ ہے، سارے دین کا پلر ہے، سارے دین کی فاؤنڈیشن ہے، سارے دین کی چھت ہے. کہ جس قدر انسان خوبصورت اس زبان کے بول اور دل کی صفائی سے بنتا ہے، اتنا راتوں کے لمبے لمبے نفلوں سے نہیں بنتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، لوگو آج کی رات میں کسی کو نفلوں میں روتا ہوا دیکھ کے یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا آدمی ہے. یا ایھا الناس لا یغرنکم بقاء الرجل فی صلاتہ فی جوف اللیل. کسی کو رات کو تہجد میں روتے ہوئے، نماز میں روتے ہوئے دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا آدمی ہے. ان الرجل من ادى الامانة اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانه ويده. سب سے کامل انسان وہ ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے اور ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آپ کے پاس امانتیں ہیں ملک کی، اس میں خیانت نہ ہو، ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو یہ کمال ایمان ہے، کمال ایمان ہے، کمال اسلام ہے.
ایک اس زبان کو دکھ بھرے بول سے بچانا، ایک اس دل میں کھوٹ غصہ بغض کو نکال دینا، آئے گا نکال دو، آئے گا نکال دو، تو آپ ایک انتہائی خوبصورت شخصیت بن جائیں، آپ کے گھروں کی دنیا آباد ہو جائے۔ گھر ٹوٹتے ہیں، دفتر ٹوٹتے ہیں، ادارے ٹوٹتے ہیں، اس کے پیچھے یہ زبان ہے۔ گھر آباد ہوتے ہیں، محبتیں پروان چڑھتی ہیں، اس کے پیچھے یہ زبان ہے۔ آپ کا افسر ہونا ایک اور نسبت ہے، لیکن آپ گھر میں خامد بھی ہیں، آپ گھر میں باپ بھی ہیں، یہ گھر میں بیویاں ہیں، آپ گھر میں کسی نہ کسی رشتے کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ ان رشتوں کا حسن آپ کے ایئر مارشل بننے سے نہیں آئے گا، ان رشتوں کا حسن آپ کے اخلاق سے آئے گا، ان رشتوں کا حسن آپ کے میٹھے بول سے آئے گا، آپ کے رویے سے آئے گا، آپ کے درگزر سے آئے گا۔ آپ کے ایئر مارشل بننے کا آپ کے گھر میں کوئی اثر نہیں ہے اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ آپ سپاہی ہیں لیکن آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ کی بیوی ہمیشہ آپ کو دعا دے گی۔ آپ کی بیوی بدصورت ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، آپ ہمیشہ اس کے گرویدہ رہیں گے، ہمیشہ آپ اس کے گن گائیں گے۔ گھروں کا حسن، گھروں کی خوبصورتی، گھروں کا ڈیکوریشن جس سے گھر گھر بن جائے، وہ آپ کا میٹھا بول ہے اور آپ کے اچھے اخلاق ہیں اور آپ کی زبان کی مٹھاس ہے۔ ایک میٹھا بول اندھیروں کو اجالے میں بدل دیتا ہے، اور ایک کڑوا بول سارے گھر کو آگ لگا دیتا ہے، سارے گھر میں آگ لگا دیتا ہے۔ دو واقعے اوپر نیچے میرے ساتھ ہو، اوپر نیچے۔ ایک جگہ میرا مستورات میں بیان تھا تو صاحب خانہ نے کہا ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں، اس کے میاں خربوں کا تیار ہیں۔ وہ خاتون تشریف لائیں، آتے ہی رونا شروع کر دی۔ مولانا میں اپنے خامد کی دولت کو کیا کروں، اس کا رویہ ہی میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں رہا۔ لوگ کہتے ہوں گے بہت خوش قسمت ہے، ہیروں کے سیٹ ہیں، بڑے قیمتی پوشاکیں ہیں، عالی شان گاڑیاں ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اپنے خامد کا سلوک چاہیے، وہ اچھا نہیں ہے۔ چند دن گزرے، ایک نوجوان ملا، بہت کھاتا پیتا، بہت خوبصورت۔ مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے، گھر سے بہت تنگ ہوں، میری بیوی کے اخلاق بہت برے۔ وہ بیچارہ زیادہ کوئی دکھ تھا، کہنے لگا جی میری بیوی دی 20 فٹ لمبی زبان۔ میں کہا اچھا رکھنی کتنے کو بیٹا بیٹا منہ اس کی تھلے آنے، میں کہا تھوڑی جی کپ چھڑے آپ پوری ہو جاوے، کہ جو دی 20 فٹ لمبی زبان۔ اب ایک طرف بیوی کے اخلاق خراب ہیں تو خامد کی زندگی اجیرن ہے، ایک طرف خامد کے اخلاق خراب ہیں تو بیوی کی زندگی اجیرن ہے۔ یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جس سے آپ کا گھر خوبصورت، آپ کا دفتر خوبصورت، آپ کی زندگی خوبصورت۔ بادشاہ بننے سے گھر نہیں خوبصورت ہوتا ہے، گھر کی خوبصورتی، گھر کی زندگی، میرے نبی کی یہ دو چیزیں، زبان کا میٹھا بول اور دل کو صاف رکھنا، پاک رکھنا۔ جب آپ گھر میں تشریف لاتے تھے آپ ایک خامد بن کے آتے تھے۔ آپ نے 11 شادیاں کی، یہ شوقی تھی۔ اگر شوقی ہوتی تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کیوں کرتا، جس کے 2 نکاح پہلے ہو چکے ہیں، ہر نکاح سے اولاد ہے، وہ تو کہتے ہیں میرے لیے 20 سال کی لڑکی لاؤ۔ میں نے ابھی آپ کو اپنا حلیہ بتایا، کیسے خوبصورت تھے، کیسے حسین تھے، اور 25 برس زندگی کے ان کے ساتھ گزارے۔ 50 سال کی عمر کے بعد شادیاں 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 10 شادیاں کٹھی۔ اللہ کی قسم، امت کو گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے آپ نے کہا مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کی کوئی حاجت نہیں، کوئی رغبت نہیں ہے۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی، پہلے آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے بیٹی کی، پھر میں نے شادی کی، اور میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی، میرا اللہ نے وعدہ کیا سب جنتی ہیں۔ 11 شادیاں زندگی سمجھانے کے لیے تھی کہ گھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ چونکہ معاشرت عبادات تو تھوڑی سی ہیں، روزے پرسوں ختم ہو جائیں گے، چھٹی پورا سال، نماز 5 ہیں، پھر چھٹی سارا دن،
حج زندگی میں ایک دفعہ، زکوٰۃ ایک دفعہ، لیکن اخلاق، معاملات، کردار بارش کے قطروں کی طرح. تو آپ نے 11 گھر آباد کر کے آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ گھر میں زندگی کیسے گزارے. قائمات کی سرداری ہے. حضرت میمونہ کی گھر آپ کی باری ہے، آپ کو پیشاب ہے، آپ آئے تشریف لے. پیچھے حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھا بستر خالی، ان کو وہ سوگن پنا جاگ گیا. اچھا میری باری میں مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے. اور حضرت عائشہ سے تھوڑی تھوڑی جیلسی سب کو تھی کہ آپ کی محبت ادھر زیادہ تھی. آپ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، اللہ میں ساری بیویوں میں انصاف کرتا ہوں لیکن عائشہ سے میری محبت زیادہ ہے، یہ مجھے معاف فرما، انصاف کرتا ہوں. وہ جیلسی تھی تو انہوں نے غصے میں کنڈی چڑھا. اللہ کے نبی آئے، دروازہ بند. میمونہ میں ہوں، دروازہ کھولو. کو میں تو نہیں کھولتا. تو کیوں؟ آپ مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے. ارے میمونہ انی حاقن، ارے مجھے پیشاب لگا تھا زور کا. پیشاب کا چکر نہیں ہے، آپ دوسری بیگم کے پاس گئے کہ اللہ کی بندی میں رسول اللہ ہوں، میں خیانت کر سکتا ہوں؟ تو پھر ان کو چھٹکا لگا، ہوئے یہ تو اللہ کی بندی، یہ تو خیانت نہیں کر سکتا. انہوں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کیا کرے. دروازہ کھولا، آپ مسکراتے ہوئے اندر آئے اور جا کر چارپائی پر بیٹھے. ہمارا آج بہت ہے تو ایک تھپڑوں سے منہ تے مارنا، دو سرے لے کر مارنا. آرام سے جا کے لیٹ کے ایک لفظ نہیں فرمایا. سب زندگی چونکہ آگے نسل چلنی، امت چلنی، گھر کیسے چلتا؟ ڈگری سے گھر چلتا، ڈاکٹر بننے سے گھر چلتا، ایئر مارشل بننے سے گھر چلتا نہیں. رب ذوالجلال قسم نہیں، آپ کے اخلاق، آپ کے رویے، آپ کے میٹھے پھول. اگر آپ اپنے گھر والوں کا دل لینا چاہتے ہیں تو اے پھلا نالوں دل کو نہیں دینا تمہیں. یہ میٹھے پھول اور اخلاق سے دل جیتا جائے گا. اور بیگم اپنے خامند کا دل لینا چاہتی ہے تو اس کے حسن و جمال سے دل نہیں لے سکتی، اپنے میٹھے پھول اور اچھے اخلاق سے دل جیتا جا سکتا ہے. میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق والا ساری زندگی کے تہجد گزار، ساری زندگی کے روزے دار سے بھی آگے کھڑا ہوگا. اور دین کی سب سے اعلیٰ درجے کی چیزیں اچھے اخلاق. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر چھوڑ، آٹا گوندنا نہیں آتا. ہمارے نبی خود آٹا گوند کے دیتے تھے، دلداری کے لیے لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے، خود کھلاتے تھے. اور عرب میں دستور تھا، بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے. آپ کے گھر میں کبھی کبھی گوشت بنتا تھا. جب کبھی گوشت بنتا ہم عائشہ نے اٹھایا پیس اور یہاں سے کاٹا. عرب ذرا سخت گوشت کھاتے تھے، بالکل گلا ہوا نہیں. دیا اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے. میرے رب کی قسم صرف آپ کو سکھانے کے لیے، کوئی اظہار عشق نہیں تھا، آپ کو سکھانے، مجھے سکھانے کے لیے. آپ کو اٹھاتے جہاں سے ہم عائشہ نے نوچا ہوتا تھا نا، ان کو دکھا کر رکھ دیتے تھے. بڑے بڑے پیالوں میں پانی پیا جاتا تھا. حضرت عائشہ پیالہ اٹھاتی، پانی پیا، تھوڑا سا بھی رکھ دیا. اللہ کے نبی پیالہ اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں رکھ کے دکھا کے پی کے رکھتے تھے کہ آپ کو گھر کی زندگی سمجھ رہی ہے. ایئر مارشل ہوں گے آپ دفتر میں، گیرج ایئر مارشل کو نہیں چل رہی، وہاں اخلاق ہی چلیں گے، وہاں میٹھا بول ہی چلے گا، وہاں محبت ہی چلے گی. ایک صحابی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو بڑے غمگین تھے، بہت فکر مند تھے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو بڑے ہنسنے والے تھے، بڑے مسکرانے والے تھے. چونکہ آپ گھر میں آ چکے ہیں، آپ مسجد میں ہیں تو نبوت کا عہدہ والے ہیں. آپ گھر میں ہیں تو آپ خامد بن کے بیٹھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، اپنے کپڑوں کو خود سی رہے ہیں، اپنے جوتا خود صاف کر رہے ہیں، اپنے اونٹ کا چارہ خود اٹھا کے کھلا رہے ہیں، اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے خود کھانا کھا رہے ہیں، اپنی بیگم کے ساتھ ہنسی مذاق فرما رہے ہیں. ایک دن حضرت عائشہ سے کہنے لگے مجھے پتا ہے جب تو ناراض ہو جاتی ہے مجھے پتا چل جاتا ہے. انہوں نے کہا کیسے پتا چلتا ہے؟ کہ جب تم ہوتی ہو نا راضی تو تم قسم اٹھاتے ہو مجھے